رانا ثناء اللہ، آپ ابھی ذکر کر رہے تھے فرح گوگی کا. فرح گوگی کا معاملہ ہو یا 190 ملین پاؤنڈ کی کہانی ہو جس کے کیسز چل رہے ہیں، اب یہ جو بھی ارینجمنٹ تھا، ملک ریاض، فرح گوگی، بزدار اور ایک اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بڑی اہم شخصیت، کیا یہ سارے لوگ اس وقت انجان تھے؟ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ میں اس کے اوپر سرپرائز ہوں. میرا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاید فرح کو انگیج ہی اسی کام کے لیے کسی ایک تگڑی شخصیت نے کیا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ جڑی رہے اور کام آگے چلتا رہے. یہ آنکھیں بند کر کے یہ کام ہو نہیں سکتا پاکستان میں. نہیں دیکھیں ندیم ملک صاحب، اب فرح گوگی جو ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جو ہے وہ سیکورٹی کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، تو وہاں پہ اس کا نام اس طرح سے درج تھا کہ یہ گھر کی فرد ہے اور اس کے آنے اور جانے کے اوپر کوئی اس کی ریسرچ یا اس کی ممانت نہیں ہوگی. تو یہ تو اب کسی اور کے کہنے پہ نہیں کیا گیا نا، یہ تو آدمی خود ہی کرتا ہے. اپنے گھر کے اوپر تو جو ہے وہ کسی کو گھر کا فرد قرار دینا اور اس کی ذمہ داری اب کسی اور پہ ڈال دیں کہ جی وہ تو کوئی اور کسی نے اٹیچ کر دیا تھا. معاملہ یہ ہے، اب ان کی اہلیہ محترمہ ہے، ان کی اہلیہ محترمہ سے فرح گوگی کا تعلق جو ہے وہ کوئی پچھلے 10-15 سال یا 20 سال کے عرصے کا بتایا جا رہا ہے. تو کیا وہ 20 سال سے ان کے ساتھ کسی نے ان کو جو ہے وہ جوڑ دیا تھا؟ اور جو خاور مانیکا صاحب نے دیا ہے انٹرویو، تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی 14-15 یعنی 2014-15 سے جو ہے، یعنی پچھلے 7-8 سال سے جو ہے یہ تعلق واسطہ جو ہے یہ چل رہا تھا. اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ زبردستی آ کے براجماں تھے اور کس طرح سے ان کے گھر کو انہوں نے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری سر آج کل رانا صاحب انٹرویو بھی بڑے اسپیشل نوعیت کے ہو رہے ہیں. آج کل سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب کا بھی انٹرویو آنے والا ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ کی کہانی وہ بھی سنانے والے ہیں. چرچا ہے، ابھی دیکھا نہیں ہے میں نے، لیکن چل یہی رہا. نہیں دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی کسی کے کہنے پہ کوئی بات کر رہا ہے یا کسی کے جو ہے وہ زیر اثر بات کر رہا ہے. معاملہ تو یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کیا وہ درست ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ اگر وہ بات درست ہے تو وہ کوئی کسی کے کہنے پہ کرے یا اپنی مرضی سے کرے یا کسی انیشیٹو کے اوپر کرے. اب ایک آدمی جو ہے اگر میرے خلاف کسی نے بات کرنی ہے تو وہ میرا بھائی یا میرا گھر کا فرد تو نہیں کوئی آگے کرے گا، کوئی میرا مخالف ہی کرے گا نا. اس کا کوئی نہ کوئی اپنا ذاتی مقصد بھی ہوگا جو میرے اوپر کوئی الزام لگائے گا یا میرے اوپر کوئی ایویڈنس لائے گا کہ جی میں نے یہ جو ہے یہ درست نہیں کیا یا میں نے اس جگہ پہ اوپر جو ہے وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر کیا اس بات کو جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا؟ جو بات ہو رہی ہے، خاور مانیکا صاحب نے جو باتیں کی ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس کو ساتھ رکھ کے آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ درست ہے. اگر یہ درست ہیں تو پھر اس عمل کو کرنے والے کا کریکٹر کیا ہے، اس کا اخلاقی اور اس کا جو ہے وہ شرعی جواز اور اس کا جو اپنا جرم ہے وہ کیا بنتا ہے. اور اگر یہ چیزیں درست نہیں ہیں تو پھر بھلے وہ کسی کے کہنے پہ کر رہا ہو یا وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہو، پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا تو رہا ہے اور اس وقت بھی بعض کا سنائی دیتی تھی آپ کو بھی ہمیں بھی کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے.